اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مہینوں کی تعداد زمین و آسمان کے بنائے جانے کے وقت سے 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ان 4 قابل احترام مہینوں میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 مہینے تو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب کا۔ جو 3 مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں اس میں سے یہ تیسرا مہینہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے یہ مہینے قابل احترام ہیں۔ تو محرم کے مہینے کے قابل احترام ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید محرم کی عظمت پر گواہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں خصوصیتیں عطا فرمائیں، اس مہینے سے کیا خاص مناسبت ہے اسلامی تاریخ کی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی۔ اس مہینے میں خاص طور سے روزوں کے رکھنے کو، ثواب کے بڑھا کر بیان کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مہینے کے عاشورے کے دن کو، 10 محرم کو برکتوں اور خیر والا دن ہونے کا اظہار فرمایا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی خاص واقعہ اس دن سے جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس دن میں عظمت پیدا ہو گئی؟ اس محرم کے مہینے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے عاشورے کے دن کو اتنا فضیلت والا بنایا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے حاصل ہونے والے نتائج کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کا، اس دن کا باعظمت ہونا اور ماہ محرم میں 10 محرم کو روزے کے رکھنے کا حکم کا ملنا، یہ کسی بھی واقعے کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں تب سے عظمت والا بنایا ہے۔ آسمان اور زمین کب بنائے گئے اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ زمین کب بنی، آسمان کب بنا، اللہ نے دنوں کو کب بنایا، مہینوں کو کب بنایا، سالوں کو کب بنایا، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ 10 محرم کی فضیلت، عاشورے کی فضیلت، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا حکم، یہ سب باتیں علماء نے لکھا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر نبی نے عاشورے کے دن کے احترام کا حکم دیا ہے۔ یہ دن پہلے سے قابل احترام ہے، اس دن کو پہلے سے عظمتیں حاصل ہیں، اس دن کو ابتدائے آفرینش سے خصوصیتیں حاصل ہیں۔ اس دن کے بارے میں حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان کے روزے ہم پر فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک مسلمان عاشورے کے دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے۔
ہو معلوم ہوا کہ عاشورے کا دن محرم کا مہینہ اور محرم کے مہینے کا قابل عظمت ہونا اور عاشورے کے دن کا اتنا بڑا ہونا اور برکت والا ہونا، ان سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہے، اور جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں اس وقت سے یہ مہینہ محترم ہے۔